بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد اراز خان، انچارج پیڈیاٹرک سرجیکل یونٹ خلیفہ بن نواز میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بنو۔ بچوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں آج ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، نوزائیدہ بچہ، تو اس کی ناف جب کاٹتے ہیں، اکثر گھروں میں جب ڈلیوری ہوتی ہے تو اس وقت گھر میں موجود چوری ان چیزوں سے کاٹتے ہیں، صرف پانی والے صاف کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے اسٹیرلائزڈ بلیڈ جو عام ملتے ہیں، شیونگ بلیڈ، اس سے بھی کر سکتے ہیں، سرجیکل بلیڈ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب کاٹتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو باندھنا بھی ہوتا ہے۔ گھروں میں موجود جو داغے ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، انفیکٹڈ ہوتے ہیں، ان سے کاٹتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے سب کچھ صاف ہونے چاہیے۔ اگر چوری وائرس سے کاٹے تو اس سے بچوں کو تشنج، اسے ٹیٹنس کہتے ہیں، جو جان لیوا بیماری ہے، وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک صاف سی داغا، جس کو ایکریل کہتے ہیں یا سیل کہتے ہیں، وہ لے لیں، گھر میں رکھیں، اور ایک بلیڈ لے لیں، اس وقت سرجیکل گلوز لے لیں، اس سے پھر استعمال کریں، باندھ لیں اور کاٹ لیں۔ جو ڈلیوری ہوتی ہے عام اس میں ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ لیڈیز ڈاکٹرز کے ساتھ، وہاں پہ کلیمپ لگاتے ہیں۔ تو امبلائکل کارڈ کو جب بھی کلیمپ لگاتے ہیں، کلیمپ سے تو وہ تو لگا لیتے ہیں، بلیڈنگ تو سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس لے آتے ہیں وہ اکثر بچے روتے رہتے ہیں، کیونکہ مائیں باندھتے ہیں بچوں کو، اور یہی کلیمپ جو ہوتی ہے وہ اس کے اسکن کے ساتھ، ڈائمنڈ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور ان کو پین کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، بچے اکثر روتے رہتے ہیں، اور ماؤں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیوں رو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سیل کو استعمال کیا کریں، باندھیں، اور کلیم کو استعمال نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس طرح ہمارے عوام جو ہے وہ بچے کو فیڈنگ کی بجائے ان کی ذہن میں یہ بات غلط سوچ رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ماں میں دودھ نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کو کہوہ پلاتے ہیں، شہد پلاتے ہیں یا ہائپرٹونک پلاتے ہیں، حالانکہ ان کی جگہ ماں کی دودھ بہت ضروری ہوتا ہے، 1 to 2 آورز میں ضرور شروع کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں موجود کلوسٹرم جو ہے وہ اس میں امیونٹی ہوتی ہے، اور وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ استعمال کرے تو بچوں کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے، بچوں کو مختلف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا بچے کو فرسٹ فیڈنگ دینی چاہیے، اور ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ اس میں نہیں ہے کہ ہم ماں کی دودھ 2-3 دن تک انتظار کریں، ماں میں موجود جو دودھ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے یا نہیں آتے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ہارمون ہوتے ہیں، اور ان ہارمونز کی وجہ سے جب بچہ ٹچ کرتا ہے اسکن ٹو اسکن ماں کے ساتھ، اس سے بھی ایک سائیکل شروع ہو جاتی ہے، دودھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب سکلنگ شروع کرے بریسٹ کے ساتھ، اس سے بھی شروع ہو جاتی ہے، تو دودھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایز ارلی ایز پاسبل فیڈنگ شروع کروائیں۔ ہاں، اگر اس طرح کی کوئی سی سیکشن ہو اور ماں اس میں ہو، انستھیزیا میں ہو، اس کے نشے سے اس میں نہیں آئی ہو، تو اس وقت آپ لوگ جب بھی اس میں آ جائے اور ٹھیک ہو جائے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس میں آ جاتی ہے، فوراً ماں کے پاس رکھے بچے کو اور فیڈنگ شروع کروائیں۔ اگر کوئی بچہ نرسری وغیرہ میں ہو، وہاں پہ پڑا ہو، اور بچہ الگ ہو، ماں الگ جگہ پہ ہو، تو اس صورت میں بھی پھر بریسٹ پمپ لے کر اس سے پمپنگ شروع کرے، اور کسی اور بٹل میں رکھ کے پھر بچوں کو پلانا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اکثر مائیں ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی ہے کہ بچہ پیشاب نہیں کرتا ہے، چھوٹے پیشاب نہیں کرتا ہے، یورین پاس نہیں کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، کوئی گردوں میں فرق ہے، کیا ہے؟ تو فرسٹ 24 to 72 آورز تک اکثر بچے، کچھ 40 to 8 آورز تک یورین پاس نہیں کرتے ہیں، تو وہ نارمل بچے ہوتے ہیں۔ اگر فیڈ لے رہا ہو، کوئی بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس صورت میں صرف ویٹ اینڈ سی اور انتظار کرے، بچے کو فریکوینٹلی فیڈ دیا کرے، ماں کا دودھ پلا کرے، وہ پیشاب کرے گا، اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے
ہم اکثر ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہے. اگر وہ فریکوینٹ فیڈ 1 to 2 hours کے انٹرول سے وقفے سے شروع کریں تو وہ آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ تقریباً 6 months تک ہم ماں صرف اور صرف ماں کے دودھ پلاتے رہتے ہیں. اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں وہ پانی بھی پلانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہی دودھ اس کے لیے سب کچھ چلانے اس میں وہ پیدا کیے اور پورے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ گائے اور بکری کے دودھ ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو ان سے عرض ہے کہ خون کے بنانے میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو خون بنتی ہے، اس میں آئرن اور فولک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے. گائے کے دودھ میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، فولاد کی کمی ہوتی ہے. تو لہٰذا جب بھی گائے کو دودھ پلانا ہو تو اس صورت میں آپ آئرن پولیمالٹوز کی کسی بھی کمپنی کی شربت لے کر وہ پلانا شروع کریں ساتھ ساتھ، تاکہ آئرن کی کمی نہیں ہو. اگر آئرن کی کمی ہو تو پھر خون کی کمی ہوگی، بچہ انیمک ہوگا، اس میں خون کم ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بکری کا دودھ پلا رہے ہو تو بکری کے دودھ میں فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے. تو بکری کے دودھ کے ساتھ ساتھ پھر 1 ٹیبلٹ پیس کر پاؤڈر بنا کر دودھ میں پلانا چاہیے. تو پھر اس کی مقدار، اکثر مائیں نوزائیدہ بچوں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، جب بھی پیدا ہوتا ہے تو صاف نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ صفائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھا کریں. غیر ضروری اشیاء گلے میں پہناتے بچوں کو، تو اس صورت میں غیر ضروری اشیاء کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو اسے گھار بناتے ہیں وہاں پہ جو داغا ہوتی ہے، داغا پڑ جاتی ہے. ایک تو سانس کی تکلیف شروع کر سکتی ہے اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے پیچھے وہ نیچے اس کے بدن کے نیچے آ جاتی ہے اور بچوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، پین ہوتا ہے اس سے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری چیزیں نہ پہنائیں. یہ سیپیا جو پہناتے ہیں ڈفرینٹ اس سے جو پتھر سے بنے ہوتے ہیں، تو خدا رحم چیزوں کو نہ پہنائیں. لوگ سر بنانے کے لیے اس کے سر کے پیچھے مختلف قسم کی سخت چیزیں رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس سے تو یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار زخم پڑتا ہے جس سے سر میں پس پڑ جاتی ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، تو وہ ہمارے پاس لے آتے پھر سرجری کرنی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پلیٹلیٹ سنڈروم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور بچے کی خوبصورت سر کی بجائے بچوں کو اکثر ہم ہمارے ہاں باندھتے ہیں، ان کے باڈی کو پاؤں تک کپڑوں سے لپیٹ کر باندھتے رہتے ہیں. حالانکہ بچہ جب بھی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو اس وقت بھی امنیٹک فلوئڈ میں آزاد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اور ان کی ورزش ہوتی ہے. اور اسی طرح جب پیدا ہوتا ہے پیدائش کے بعد بھی وہ آزاد ہوتی ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے. جب بھی باندھتے ہیں ہم اس کو تو ان کی ورزش نہیں ہوتی، ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے اور ان کو سانس کی بیماری کی صورت میں اکثر بچوں کے سینے کے اوپر اور سر کے اوپر انڈا ڈال کر سینے کو اوپر سے سخت باندھتے ہیں کپڑے وغیرہ سے. تو اس صورت میں انڈا اگر لگانا ہو تو انڈا باڈی اس پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے بچے کو بلکہ کھلانا چاہیے انڈا. اس میں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینے کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بچہ سانس لیتا ہے تو ڈائنوتوریسک ریسپریشن ہوتی ہے اور اس میں بچے کی جب بھی سینہ باندھا ہوا ہو تو اس وقت سانس کی تکلیف چونکہ ہوتی ہے اور سانس کی تکلیف کم ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتی ہے اور بچوں کی برین ڈیمیج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بچوں کو اور تکلیف پہنچ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو گرم رکھنے کے لیے ٹھیک ہے بچے کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے گرم رکھنے، لیکن اگر بچے کو ساتھ ساتھ بخار چڑھا ہو تو اس وقت آپ لوگ کوٹ اسپنجنگ دیا کریں. نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو گرم کپڑے سے لپیٹیں، اور کیونکہ اگر ٹمپریچر بڑھ جائے تو اس سے اس کو فٹس پڑ جاتے ہیں، جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان جھٹکوں سے اس کے دماغ کو بھی نقصان پہنچ سکتی ہے اور ان کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے.